اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن مجید کے دسترخوان پر ہم حاضر ہیں اور اس میں سے ہم ایک پھول چن رہے ہیں، اور وہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 بلکہ آیت نمبر 18۔ اور چلتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ پہلے ہم متن پڑھتے ہیں، پھر اس میں جو ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں، اور جو پیغام ہوتا ہے اس میں سے وہ بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی خدمت میں۔ مثل الذین، فرمایا مثال ہے ان لوگوں کی، کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا کہ رب نہیں ہے، رب کے وجود کا انکار کیا، رب کی آیات کا انکار کیا ہے، اور رب کے دین کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، اس کے منکر ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا ان کی مثال کیسی ہے؟ اعمالہم کرماد نشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سخت آندھی کا دن ہو اور سخت آندھی چلے، اور جو ہے وہ راکھ کو اڑا کر لے چلے۔ ظاہر آندھی جب چلتی ہے تو وہ تنکوں کو اور درختوں کے پتوں کو، خس و خاشاک کو، اور راکھ جو پڑی ہوتی ہے اس کو اڑا لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ راکھ کو آندھی ضائع کر دیتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے، ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ اعمال کے مالک جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں عطا کیے ہیں، ان کے وہ منکر ہو گئے ہیں، ان کو نہیں مانتے، اپنے محسن حقیقی کو نہیں مانتے، اپنے خالق کو نہیں مانتے، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو بہت گہری گمراہی ہے، بہت دور گمراہی میں جا پڑے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی یہی گمراہی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو توحید کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، منکر انکار کرنے والا، اور منکر جس کا انکار کیا گیا ہو۔ منکر اسم مفعول ہے اور منکر اسم فاعل ہے۔ تو منکر جو ہے، تو وہ جو توحید کا انکار کر رہے ہیں وہ منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے، تو ان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ مزید گمراہی میں جا رہے ہیں، گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی آج کے سبق میں ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ معرفت توحید جو ہے دین کی بنیاد ہے۔ اول الدین المعرفت التوحید۔ ٹھیک ہے، یعنی بنیادی دین جو ہے، دین کی ابتدا، دین کی جڑ، دین کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب کی معرفت ہے۔ اگر رب کی معرفت ہے تو انسان کے تمام اعمال قبول ہوں گے۔ اگر رب کی معرفت نہیں ہے تو اس کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوقت کا انسان ادراک نہیں رکھتا، تو اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رب کریم کی معرفت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، عابد تھا، تو وہ فرشتے گزرے اس وادی سے، وہ عبادت کر رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارا، یہ جو تیرا عابد ہے اس کے سجدوں کی کیا قیمت ہے؟ بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے پاس جا کر کچھ لمحات گزارو۔ جب وہ آئے تو وہ عبادت سے فارغ ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہیں، خیر خیریت ہے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے، تو ان سے پوچھا حالات و واقعات، تو اس نے کہا کہ باقی تو بالکل میں ٹھیک ہوں، ندی بہہ رہی ہے، پانی وہاں سے بھر لیتا ہوں، کھانا بھی مجھے مل جاتا ہے، اور سب فراوانی ہے، لیکن مجھے ایک فکر لاحق ہے کہ یہ سامنے جو سبزہ پڑا ہے
اور بہت خوبصورت سبزہ ہے، گھاس ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اگر رب تعالیٰ اپنے گھوڑے پر، خچر پر سوار ہو کر یہاں آتا، میرے ساتھ بیٹھتا اور خچر کو اس میں چھوڑ دیتا، وہ گھاس چرتا، تو یہ ضائع نہ ہوتا۔ تو پھر جب فرشتے واپس آئے تو آواز قدرت آئی، فرشتوں دیکھا ہے کیا پایا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسے خیالات رکھتا ہے۔ فرمایا اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جائیں اس کی معرفت کا اندازہ کریں، اس میں معرفت نہیں ہے۔ اب وہ جو کچھ کرتا رہے، چونکہ معرفت توحید نہیں رکھتا تو اس کو اس کے سجدوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جو دین کی بنیاد ہے، اعمال کی بنیاد ہے، اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے، وہ معرفت توحید ہے۔ تو آج سے آئیے عہد کریں کہ ہم توحید کی معرفت حاصل کریں گے، اس کی پہچان حاصل کریں گے، اس کی شان کو سمجھیں گے، اس کی آن کو سمجھیں گے، اس کی عظمت کو سمجھیں گے، اس کے مقام کو سمجھیں گے، اور اس کی کائنات میں غور و فکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غور و فکر کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔